بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور فیض کے بعد فیضیاب ہونے والوں کی اب باری آ چکی ہے. خان کے خلاف ایک وعدہ ماف کبابی آ کے اور پاک پتنی کا چلہ اور ثاقب نثار کا جادو اب یہ سب الٹا پڑنے والا ہے. جعلی آسماں جہانگیر جو ہے وہ ڈینش سفیر کو لے ڈوبی ہے. ایک عام آدمی اور ایک صاحب اختیار شخص کی زندگی میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ عام آدمی اگر آسمان سے گرے تو کھجور میں اٹک جاتا ہے، یعنی وہ بڑی مصیبت سے تو بچ جاتا ہے لیکن کسی چھوٹی مصیبت میں پھنس جاتا ہے. لیکن صاحب اختیار یا صاحب اقتدار جو ہے اس کو عام طور پہ یہ سہولت میسر نہیں ہے، بلکہ اسے عرش سے تو سیدھا فرش پہ ہی دھکیلا جاتا ہے. سابق ڈی جی آئی فیض حمید کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. میں نے جب فیض حمید کی سزا کی خبر سنی تو اس کا پورا دور میری آنکھوں کے آگے سے گزر گیا. اتنی رعونت، اتنی فرونیت، اتنا کرو فکر، اتنی مداخلت، اتنا خوف. اس ایک شخص نے پورے سیاسی نظام کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا. کسی میں انکار کی جرت نہیں تھی، کسی کو احتجاج کی اجازت نہیں تھی. اس جبر کے خلاف مجھ سمیت جس شخص نے بھی آواز اٹھائی اسے دیکھتے ہی دیکھتے مشکلات نے آن گھیرا. کچھ لوگوں نے تو گھبرا کے ہتھیار ڈال دیے. البتہ الحمدللہ میں ان لوگوں میں سے تھا کہ میں نے سر عام اس کے خلاف جو ہے جہاد کا نعرہ لگایا اور یہ وردی میں تھا. میں نے اس کو کہا آرمی ہاؤس کے اندر کہ ہمارا حساب تو ہونا ہے اور میں ڈرنے والا نہیں ہوں، میں بھاگنے والا بھی نہیں ہوں. تو نہ میں بھاگا اس ملک سے، نہ میں چھوڑ کے گیا. بہرحال بعض ایسے بھی تھے خاموشی سے اپنا وقت پورا کرنے بیٹھ گئے. مجھ جیسے چند سر پھرے جو تھے وہ اپنی بات کہتے رہے، کھری کھری سناتے رہے اور سچ بولنے کی قیمت بھی ادا کرتے رہے. کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ وقت کا پہیہ اتنی تیزی سے گھومے گا اور اس کے سارے منصوبے یوں ہی چوپٹ چوٹ ہو جائیں گے. فیض حمید اور اس کے ہواری سیاسی ٹولہ تو 2030 تک اقتدار میں رہنے کی پلاننگ کیا ارادہ بھی کر چکا تھا، منصوبہ بندی تھی. عدلیہ ان کی مٹھی میں تھی، اپوزیشن جیلوں میں تھی، میڈیا ان کے ہاتھوں میں تھا. انسانی حقوق کے سارے نام نہاد جو تھے مجاہد اور جعلی لبرلز وہ ان کی صفوں میں کھڑے تھے. سب کی باریاں لگ چکی تھیں. لیکن پھر ایک نوٹیفیکیشن ہوا اور جنرل آصف منیر آرمی چیف بن گئے اور ان کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے اور ساری پلاننگ جو ہے وہ غارت ہو گئی. میں آپ کو بتاؤں کہ فیض حمید کے بعد اب فیضیاب ہونے والوں کی باری ہے. اڈیالہ جیل میں عمران خان کے ساتھ قید اس کی پاک پتنی کی جھاڑ جھونک اب کسی کام نہیں آئے گی. وہ جتنے مرضی چلے کر لے، وہ نہیں ہوگا فائدہ. فیض حمید وعدہ ماف گواہ بنے گا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، دل سے بتا رہا ہوں. اور انشاءاللہ ایک دن وہ قوم کو بتائے گا کہ 9 مئی کے واقعات آصف منیر کو ہٹانے کے لیے تھے، فوج میں بغاوت برپا کرنے کے لیے تھے اور حکومت کا تختہ الٹنے کی ایک سازش تھی. انشاءاللہ وہ ایک دن اعتراف کرے گا کہ اس سازش میں وہ سہولت کار تھا، جبکہ اصل ماسٹر مائنڈ عمران خان تھا. فیض حمید کے خلاف فیصلہ آنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں احتساب کا عمل حقیقی معنوں میں اب شروع ہو چکا ہے. ثاقب نثار سے لے کے بندیال تک، پاک پتنی سے لے کے فرح گوگی تک، یاسمین راشد سے لے کے صنم جاوید تک اور مراد سعید سے لے کے حماد اظہر اور سب کے سب اب کٹہرے میں ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے پہ پہنچایا. یہ وہ ٹولہ ہے جس نے حقیقی آزادی کے نام پہ ملک میں افراتفری مچائی. یہ وہ سیاستدان ہیں جنہوں نے اپنے مخالفین کو جیلوں میں ڈالا اور ان کو زندہ درگور کرنے کی کوشش کی. آپ کو میں فیض حمید کی ایک لیکڈ آڈیو کال سناتا ہوں. آپ دیکھیں یہ شخص کس رعونت کے ساتھ، کس فرونیت کے ساتھ سابق چیئرمین پیمرا کو ڈرا دھمکا رہا ہے. سنیں ذرا. آپ ہمیں بالکل لفٹ نہیں کراتے ہیں، پتہ نہیں کیا چکر ہے. ہم تو پوری کوشش کر چکے ہیں. کمال کرتے ہیں، ساری لفٹ آپ کے لیے. نہیں صحیح بتا رہا، میں تو گلہ کر رہا ہوں. اچھا گلہ کر رہے ہیں. نہیں کہ کیا ہوا ایسا؟ چلو میں وہ بریگیڈر صاحب ہمارا، میں اس کو بھیجوں گا. ایک کام ہے، ان کو 2 پرانے چینل کا لائسنس ہم نے اس کو کیا تھا، بیچے تھے، تو ان کو وہ لائسنس پھنسے ہوئے ہیں. وہ تو ذرا آپ ایک اسپیشل مہربانی کروا دیں. آپ نے سنا یہ تو فیض حمید کے مس کنڈکٹ کی ایک معمولی سی جھلک تھی. ہاؤسنگ سوسائٹی سے قصے، اس کے بھائی نجف کی مار دھاڑ، اس کے چہیتے اینکرز کی مار دھاڑ اور شکار کی کہانیاں تو آپ نے سنی رکھی ہوں گی. لیکن جس دن 9 مئی کی اصل کہانی آپ کے سامنے آئے گی، یقین مانے آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ فیض حمید اور عمران خان نے اس ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا، کیسے اس ٹولے نے ملک کو مالی اور سیاسی طور پہ دیوالیہ کرنے کی کوشش کی اور فوج نے
اپنے اس جنرل کا احتساب کر کے ایک اعلیٰ قسم کی مثال پیدا کر دی۔ اب اہل سیاست کی باری ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو اب کرپشن کے خلاف جہاد شروع کرنا ہوگا۔ حکومتی صفوں میں اور سرکاری مشینری میں موجودہ کالی بھیڑوں کو بے نقاب کرنا ہوگا اور معاشرے میں ہر قسم کی کرپشن کو جڑ سے نکال کر پھینکنا ہوگا۔ یوں تو پاکستان میں ان لوگوں کی فہرست بہت لمبی چوڑی ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی انسانی حقوق اور جمہوری آزادی کے لیے گزاری، لیکن اس فہرست میں محترمہ آسمہ جہانگیر صاحبہ کا نام بہت نمایاں ہے اور روشن ہے۔ آسمہ جہانگیر ہر دور میں انسانی حقوق اور جمہوریت کے ساتھ تحفظ کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی اور ہمیشہ عام آدمی کے حقوق کے لیے انہوں نے لڑائی کی ہے۔ نظریاتی طور پہ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ پیپلز پارٹی کے قریب ہیں، لیکن ہم نے پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ان کو سڑکوں پہ احتجاج کرتے دیکھا اور پولیس کی لاٹھیاں بھی کھاتے دیکھا۔ تو آسمہ جہانگیر صاحبہ کے انتقال کے بعد جو خلا پیدا ہوا ہے، اسے پور کرنے کے لیے بہت سی جعلی آسمہ جہانگیریں جو ہیں وہ میدان میں آ گئی۔ ان میں ایک نام ایمان مزاری کا بھی ہے۔ آسمہ جہانگیر صاحبہ نے تو پاکستان میں چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے بہت امپورٹنٹ کردار ادا کیا تھا۔ انہوں نے بھٹا منصوروں کو بھی مالکان کی غلامی سے نجات دلائی۔ انہوں نے خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کیا۔ ملک میں جب امریت آئی تو آسمہ جہانگیر اس کے خلاف علم لے کے باہر کھڑی ہو گئی، لیکن آج تک کسی کو یہ کہنے کی جرت نہیں ہوئی ہے کہ وہ کسی بیرونی لابی کے اشارے یا فنڈنگ کے لیے کام کر رہی تھی۔ لیکن آسمہ جہانگیر کی طرح ایمان مزاری نے بھی انسانی حقوق کا نعرہ لگایا، لیکن اس نے کسی بے کس و لاچار کی مدد نہیں کی ہے۔ کم از کم مجھے تو ایسا کوئی کیس نہیں یاد، لیکن مجھے اتنا ضرور یاد ہے کہ کالعدم پی ٹی ایم کے جلسے جلوس کرانے میں پیش ہو رہی ہیں۔ یہ بھی مجھے یاد ہے کہ وہ مارنگ بلوچ کے لیے اکثر آواز اٹھاتی رہی ہیں۔ پی ٹی ایم خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہیں وہاں پہ سمگلرز اور ان کی ٹی ٹی پی کے جو سہولت کار ہیں ان کے لیے وہ سیاسی ڈھال کے طور پہ سرگرم رہی، اسی طرح مارنگ بلوچ اور اس کی بلوچ یکجہتی کمیٹی کالعدم بی ایل اے کی سیاسی سہولت کاری بھی وہ کرتی رہی ہیں۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ ان تنظیموں کو اپنی سرگرمیوں کے لیے فنڈنگ کہاں سے آتی ہے۔ کرنے کے لیے تو عدالتوں میں ان کا دفاع کرتی رہی۔ ایمان مزاری اور ان کے شوہر کے خلاف خالق عدالت میں فوجداری مقدمے کی سماعت تھی۔ تو اس مقدمے کا تعلق نہ تو انسانی حقوق سے تھا اور نہ ہی جمہوریت سے کوئی واسطہ، اس کے بجائے یہ ایک عام سا مقدمہ تھا، لیکن اسلام آباد میں ڈنمارک کے سفیر خصوصی طور پہ اس مقدمے کی سماعت میں بطور مبصر شریک ہوئے اور سماعت کے اختتام پر عدالت کے باہر ڈینش سفیر اور ایمان مزاری کا باقاعدہ ایک فوٹو سیشن بھی ہوا۔ تو سوشل میڈیا پر اس فوٹو سیشن کی بڑی تشہیر ہوئی ہے اور یہ ثابت کر کی گئی کہ جیسے پاکستان میں انسانی حقوق جو ہیں وہ سخت خطرے میں ہیں اور یہاں شہری آزادیوں کا کوئی حال نہیں ہے۔ حکومت پاکستان نے ڈنمارک کی حکومت سے اس واقعے پہ سخت احتجاج کیا اور ڈینش سفیر مسٹر البرٹ کو ایک آپ سمجھے کہ ڈیماش بھی ایشو کیا۔ میں یہ دعویٰ تو نہیں کر رہا کہ ایمان مزاری کو ڈنمارک سے یا کہیں اور سے فنڈنگ آ رہی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایمان مزاری نے اپنے اس اقدام سے پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ تاثر بھی دینے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کی بجائے آمریت کا راج ہے اور یہاں کسی کو انسانی حقوق کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں کوئی غداری کے سرٹیفکیٹ تو نہیں بانٹ رہا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایمان مزاری کو چاہیے تھا کہ وہ ڈینش سفیر کو یہ تو آگاہ کر دیتی کہ اس مقدمے کا تعلق نہ تو انسانی حقوق سے ہے، نہ فنڈامنٹل رائٹ سے ہے اور نہ ہی کسی بین الاقوامی ایشو سے اس کا کوئی واسطہ ہے۔ تو پھر آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ پلیز آپ واپس جائیں اور اپنے کام سے کام رکھیں۔ ہمیں آپ کی مدد یا حمایت کی اس کیس میں ضرورت رہی ہے، لیکن یہاں پہ تو اس قسم کی اصولی بات تو صرف آسمہ جہانگیر کر سکتی تھی نا۔ آسمہ جہانگیر تھی جب وہ، مجھے یاد ہے، پریزیڈنٹ آف دا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بنی تو اس پیریڈ میں انہوں نے کوئی کیس بھی نہیں پکڑا، جو کہ ایک تو رائے امتیاز ہے لوگوں کا، لیکن انہوں نے نہیں پکڑا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس وقت اس کو کمائی کے لیے نہیں استعمال کرنا چاہتی، حالانکہ 1 کروڑ والے کیس کے لوگ 5-5 کروڑ دیتے ہیں، لیکن نہیں دیا انہوں نے۔ تو ایمان مزاری جیسے جعلی انقلابی سے تو اس سوچ کی توقع رکھنا ہی فضول ہے۔ تو میں ایمان مزاری کو اصل انقلابی شخصیت اسی روز تسلیم کروں گا جس دن وہ اپنی والدہ شیریں مزاری کے قبضے سے وہ سینکڑوں کنال اور سرکاری اراضی
جو ہے نکلوا کر ان غریب غربا میں بانٹ دیں گی اور سرکار کو دے دیں گی جو اس کے اصل حقدار ہیں. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اور فیض حمید کے متعلق میں آپ کو ایک بڑی خبر بھی دوں گا. آپ دیکھیے گا آنے والے 2 مہینے میں آپ کو یہ خبر مل جائے گی. میں ہلکا سا اشارہ آپ کو اگلے کسی ویلاگ میں دوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. کامنٹس میں اپنی رائے دیجیے گا. اس چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں. Until the next time, Allah Hafiz.